اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اے سونے والے رب کو راضی کر کے سو. اے سونے والے رب کو راضی کر کے سو. کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو اور کیا خبر کہ تیری صبح بھی ہو نہیں اور کیا خبر کہ تیری صبح بھی ہو نہیں. تو صبح نہ ہو زیر زمین اور لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے. بس اللہ سے ناتا جوڑ لے. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے. درود و سلام نبی رحمت رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، اللہ پاک کا بڑا نہایت فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو جمعے جیسی سعادت نصیب فرمائی ہے. یقیناً وہ انسان بڑا ہی خوش نصیب ہے اس وقت کے اندر، اس گزرے ٹائم کے اندر کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی مسجد اندر اپنے گھر اندر ہونے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. ورنہ کتنے ہی ایسے نوجوان، کتنے ہی ایسے بوڑھے، کتنے ہی ایسے بندے جڑے گھر کے اندر جناب بیٹھے نے اپنا انجوائے کرتے ہیں، ٹائم ضائع کرتے ہیں
خوش نصیب انسان ہے کہ جس انسان کو اللہ مسجد اندر آن دی اپنے گھر اندر آن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں ایک گل دسنا چاہنا کہ جویں اسی پسند نہیں نہ کرتے کوئی بھڑا بندہ ساڈے گھر دے اندر آئے، چغل بندہ ساڈے گھر اندر آئے، اسی طرح میرے محترم بھائیو رب دی ذات بڑی غیرت مند، بڑی شان والی ہے، بڑے مقام والی ہے۔ رب پسند نہیں کرتا کہ بھڑا بندہ میرے گھر جائے۔ رب جنوں چنگیاں سمجھدا ہے انہوں اپنے گھر اندر لے کے تے جڑے آ گئے نے یہ اللہ دے بڑے پیارے تے اللہ دے بڑے محبوب بندے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ پاک لوگاں نوں مسجد اندر آن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو اللہ تعالیٰ نے گناہگاراں واسطے، کفار واسطے، خطا کاراں واسطے، سیاہ کاراں واسطے، اپنے سرکش تے نافرماناں واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنی جہنم کو تیار کیتا ہے۔ میرے محترم بھائیو جہنم اتنی خطرناک ہے کہ کل قیامت کا دن ہوئے گا۔ موضوع میں جدوں بھی کوئی ایسا موضوع بیان کرنا نہ دے بندے میرے آپ جی ڈراندے رہتے یہ میں اپنی گل نہیں کرتا، یقین جانو کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبوب جی اسی تانوں بشیر بھی بنا کے کلیا ہے تے نذیر بھی بنا کے کلیا ہے، بندیاں نوں خوشخبریاں بھی دیو تے بندیاں نوں میرے کولوں ڈراؤ بھی۔ اس واسطے یہ موضوع جڑا ہے اگر تسی یہو جے موضوع سن کے یہو جی گلاں سن کے ڈر جاندے ہو تے سمجھو تواڈے دل اندر ایمان موجود ہے، تواڈے اندر ایمان موجود ہے کہ تسی ڈر جاندے ہو یہ گلاں سن کے۔ میرے محترم بھائیو اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں کل جدوں قیامت دا دن ہوئے گا تے جہنم نوں اللہ دے سامنے لے کے آندا جائے گا تے جہنم دیاں 70,000 لگاماں کنیاں لگاماں 70,000 اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر لگام نوں 70,000 بندہ 70,000 فرشتہ جڑا ہے انہوں پکڑیا ہوا ہوئے اور یہ جہنم اتنی خطرناک ہے کہ پھر بھی بڑکا ماری ہوگی حل من مزید حل من مزید جناب اپنے رب دے سرکشاں جناب انہاں دا انتظار کر رہی ہوئے گی کہ رب دے نافرمان جلدی جلدی میرے اندر آ جان میں اپنا جوش اکٹھا کر لوں۔ میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں پھر گناہگاراں نوں خطا کاراں نوں جہنم اندر سٹیا جائے گا نا تے جہنم کہے گی حل من مزید اللہ اور گناہگار دے اللہ لب لب کے جڑے سرکش تے نافرمان تیرے دنیا تے سن اللہ اور مینوں دے میری بھوک مٹھی نہیں ہے میری بھوک ہلے مٹھی نہیں ہے تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم بار بار کہے گی حل من مزید حل من مزید اور حدیث پاک اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ایڑی مبارک جڑی ہے نا وہ جہنم میں لگان گے تے جہنم کہے گی بس بس ہون بس ہون میں اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جدوں قیامت کا دن ہوئے گا جہنم اندر گناہگاراں نوں سٹ دتا جائے گا اور جہنمی جڑے لوگ ہوں گے کہ دروغہ جہنم جی کا نام ہے مالک جڑا جہنم دا دروغہ ہوئے گا نا وہ دا نام ہے مالک۔ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جڑے جہنمی بندے نے یہ کہیں گے اے مالک اپنے رب نوں کہہ سانوں موت ہی دے دے ایڈی خطرناک ایڈی دردناک جہنم ہے کہیں گے مالک اپنے رب نوں کہہ سانوں موت ہی دے دے سانوں مار ہی دے ایسا زندگی نہ روتے اسی ماری جائیے تو وہی چنگا ہے۔ تو دروغہ جہنم مالک کہیں گے ہن جو کچھ تانوں مل گیا ہے ہن یہ کچھ یہ بلکہ یہ نالوں بھی سخت ہے
تمہوں عذاب دیتا جائے گا۔ ہوں تواڈے واسطے سہولت ختم ہو گئی، کیونکہ دنیا تے رہ کے وقت ضائع کیتا، ٹائم ضائع کیتا، عمر، جوانی، بڑھاپا، بچپن ضائع کر کے آئے ہو۔ ہوں تواڈے واسطے نرمی دا معاملہ کوئی نہیں۔ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے اندر یہ تکلیف ہوئے گی۔ سورۃ ابراہیم کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَمِن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک اندر نقشہ بھیجتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں انہاں جہنم دے اندر پیپ پہلا پیائی جائے گی، یہ جڑے جہنمی ہوں گے انہاں دے تھوڑے پیسیاں، انہاں دا جڑا گھٹ غلاظت ہے انہاں نو پیایا جائے گا۔ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ زندہ دے اندر ہوں گے تے نہ ہی مردے دے اندر ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ مریا چوں تے نہ زندہ چوں، اتنی خطرناک جہنم ہے۔ اور دوسرے مقام تے فرمایا ثم لا يموت فيها ولا يحيا، اللہ فرماتے ہیں نہ ہی زندگی ہوئے گی تے نہ ہی موت ہوئے گی۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نہ زندگی ہے جو زندگی تے نہ موتاں جو موت ہوئے گی۔ اتنا دردناک ماحول ہوئے گا، اتنا دردناک وقت ہوئے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، ایک دفعہ نا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دے نال تے بڑی خوفناک آواز پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی دیتی اور صحابہ نے بھی سنائی دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے آواز کا دی ہے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، اللہ بہتر جانتے ہیں یا اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ آج تو 70,000 سال پہلوں اللہ تعالیٰ نے جہنم دے اندر ایک پتھر سٹیا سی، دیکھو آج جا کے جہنم دی گہرائی اندر گرائی، کیسی دردناک، کتنا جناب خوفناک منظر ہے میرے محترم بھائی، اتنی گہرائی ہے۔ خدا نو سٹیے نا تے بڑی دیر لگتی، لیکن جب تھلے نو سٹیے تے چیز جڑی ہے نا زیادہ سپیڈ اندر جاندی ہے۔ لیکن فرمایا 70,000 سال ہو گئے تے اج جہنم دی گہرائی دے اندر جڑا نا پتھر جا کے پہنچا۔ اور میرے محترم بھائیو، تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تائیں یہ دعا پڑھیا کرتے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم۔ اللہ میں قبر دے عذاب کو بھی پناہ منگنا، اللہ جہنم دے عذاب کو بھی پناہ منگنا۔ میرے محترم بھائیو، اج دے اس خطبے دے اندر یہ جڑے ایڈی دردناک جہنم ہے کہ کیڑے کام کر کے کیڑیاں نیکیاں کر کے اسی اس عذاب تو اس جہنم تو بچنا ہے، کیونکہ جہنم بڑی خطرناک ہے تے یہ کو بچن دے بھی اسباب ہیں۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے، اللہ نے قرآن پاک اندر دسے نے اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ دے اندر دسے نے۔ بندیو اے کام کر جائے جے اللہ تانوں قبر دے عذاب تو بھی بچا لے گا، جہنم دے عذاب کو بھی بچا لے گا۔ تو میں اسباب پڑھے نے، لیکن میں چند اس جمعے دے مختصر جے ٹائم دے اندر چند اسباب دساں گا کہ جڑے اسباب اسی استعمال کرنے نے، جڑے کام اسی اپنی جان تے اپنے جسم تے اپنی روح تے لاگو کرنے نے، اللہ سانوں قبر دے عذاب کو بھی بچا دے گا اور اللہ سانوں جہنم دے عذاب کو بھی بچا دے گا۔ آئیے غور کرنا، توجہ فرماتے جانا۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے سینہ پاک دے نازل والا اللہ دا قرآن فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔
گھٹی ہے جس بندے کو مال زیادہ ہے وہ بندہ کامیاب ہے فرمایا نا نا یہ بندہ کامیاب نہیں بلکہ وہ بندہ کامیاب ہے جڑا جہنم تو بچا کے جنت اندر داخل کر دیتا گیا وہ بندہ کامیاب ہے جڑا جہنم تو دور کر کے جنت میں داخل کر دیتا گیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ تے اے جڑی دنیا دی زندگی ہے چند گھنٹیاں دی چند منٹاں دی چند مہینیاں دی ایک دھوکے دا سامان دھوکے فریب وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اے تے ایویں دھوکے فریب اللہ اکبر اللہ دوسرے مقام تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نازل ہونے والا اللہ کا قرآن کی بیان فرما رہے ہیں سورۃ التحریم کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا قرآن ہے بار بار اے اللہ کا قرآن دستا ہے پیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بیان کرتے ہیں اے ایمان والے ہو اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہو آپ بھی بچ جاؤ تے اپنی اولاد نو جہنم کی آگ کو بچا لو آخر آپ بھی بچ جاؤ تے اپنی اولاد نو بھی بچا لو کیڑی آگ کیڑی جہنم فرمایا وَأَهْلِكَ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جدا جناب ایندھن ہون گے انسان تے پتھر تے شجر تے حجر جدا ایندھن پتھر بھی ہون گے انسان بھی ہون گے میرے محترم بھائیو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم آپ بھی بچ جاؤ کہ اپنی اولاداں نو اپنے گھر والوں نو بچا لو میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا کیڑے او کام نے جڑے کام کر کے اسی اس جہنم تو بچنا ہے اس آگ تو بچنا ہے پہلے نمبر تے میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہید اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار پہلے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ کہہ دیندا ہے لا الہ الا اللہ اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ کوئی بیٹیاں بنان والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ کوئی اولاداں دین والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ کوئی جناب خوشیاں دین والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ نہ کوئی غمیاں دین والا ہے اللہ تو علاوہ نہ کوئی رسوا کرن والا ہے نہ کوئی عزت دین والا ہے فرمایا من شاہد اللہ اللہ وان محمد رسول اللہ جڑا بندہ کہہ دیتا ہے اللہ ہی میرا حاجت روا ہے اللہ ہی میرا مشکل کشا ہے اس گل تے ڈٹ جاندا ہے اور دوسرے نمبر تے کہندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بندے دے اللہ دے رسول نے تے نبی پاک فرماتے ہیں اس بندے تے اللہ جہنم دی آگ نو حرام کر دیندے ہیں کیڑا ودیا فارمولا ایڈی خطرناک جہنم اتنا دردناک جناب یہ واقعی جناب اتنی دردناک یہ اندر سناواں لیکن اللہ کہتے ہیں جڑا سچے دل نال لا
الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیندا ہے میں اس بندے نوں جہنم دی اگ تو جناب محفوظ کر لینا جہنم دی اگ اس بندے تے حرام کر دینا دوسرے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں ایک ایسے کلمے نوں جاننا میں ایک ایسے جملے نوں جاننا جڑا کلمہ پڑھیا اللہ نجات دے دیندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا عمر بن خطاب فرماندے نے جڑا بندہ پڑھ لیندا ہے لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ تے فوت ہو جاتا ہے اودی زندگی دا اینڈ ہو جاتا ہے فرمایا داخل الجنت لا الہ الا اللہ پڑھے ہے محمد رسول اللہ پڑھے ہے تے اے دے اوتے ہی موت ہو گئی اے نہیں ادھر کلمہ بھی پڑھی ہوندا ہے ادھر دربار تے جا کے چڑھاوے بھی چڑھی ہوندا ہے ادھر کلمہ بھی پڑھی ہوندا ہے ادھر جناب ڈون چڑھی ہوندا ہے ادھر کلمہ پڑھی ہوندا ہے ادھر مانجے چڑھی ہوندا ہے ادھر کلمہ پڑھی ہوندا ہے ادھر جناب جا کے ننگے تے نوائی ہوندا ہے اے نہیں فرمایا کلمہ پڑھ لیا ہے تے کلمے دے تے موت آ گئی ہے داخل الجنت تے بندہ جنت وچ داخل ہو جائے گا کیسا کتنا پیارا فارمولہ ہے ایک اللہ والا کی ملتا ہے جس پڑھے آئے جس پڑھے آئے وہ تر جاوے گا جس پڑھے آئے وہ تر جاوے گا تیرے مرن ویلے کم آوے گا ایک قبر تیری چمکاوے گا پڑھ لا الہ الا اللہ ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا ہے حدیث مسلم شریف دی ہے سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک بندہ آ گیا تے آ کے کی کہندا ہے اللہ دے نبی جی مینوں دسو نا دو واجب کرن والیاں چیزاں کیڑیاں نے دو واجب کرن والیاں چیزاں کیڑیاں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مما لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ ومما لا یشرک باللہ دخل النار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی کا سننا جڑا بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے ایک وقت آندا ہے لا الہ الا اللہ تے اس بندے دی موت ہو جاتی ہے داخل الجنہ یہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور ایک بندہ جناب کلمہ پڑھ لیا ہے لیکن شرک کرتا رہا ہے کلمہ پڑھ کے جناب ڈھیریوں تے جھکتا رہا ہے کلمہ پڑھ کے جناب کسی اور مدعا دے دوست تے جناب مشکل کشا دے حاجت روا سمجھتا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے دی جناب شرک تے موت آئی ہے داخل النار یہ بندہ جہنم اندر چلا جائے گا کلمہ ایک ہی لیکن جنہیں کلمے ہوتے ہمیشگی کی دی ہے جنت میں داخل ہو جائے گا جہنم دی آگ ہوتے تو حرام ہو جائے گی لیکن ایک ہی کلمہ ہے جناب انہوں چھڑ کے شرک کرتا رہا ہے فرمایا داخل النار جہنم میں چلا جائے گا میرے محترم بھائیوں کو اور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا اور اللہ نے قرآن کے اندر شرک والے دا انجام اللہ تعالیٰ نے کی بیان فرمایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سنہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن سورہ المائدہ فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقین کر لو انہو من یشرک یقین کر لو بے شک یقین کر لو جڑا بندہ اللہ دے نال شرک کرتا ہے اس بندے دا ٹھکانہ جہنم ہے اس بندے دا ٹھکانہ جہنم ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ شرک کرتا ہے اس بندے تے اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت نو حرام کر دیتا ہے جنت اس
بندے تے حرام ہے جڑا بندہ جناب شرک کرتا ہے لوگوں کو حالت روا تے مشکل کشا سمجھدا ہے میرے محترم بھائیو پہلا سبب اور دوسرا سبب جڑا کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاص اے جڑا ہے جڑا بندہ اخلاص دے نال پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اخلاص دے نال اچھی نیت دے نال لا الہ الا اللہ پڑھ لیندا ہے اس بندے تے جہنم حرام ہے اور دوسرے نمبر تے میرے محترم بھائیو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوئے گا بڑی مشہور حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوئے گا تینہ بندیاں دے درمیان اللہ فیصلہ کرن گے تینہ بندیاں دے نال اللہ تعالی جہنم دی آگ نو بھڑکائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ پہلے نمبر تے ایک بندہ ہوئے گا جڑا اللہ دے راستے دے اندر شہید ہوندا ہوئے گا مجاہد بندہ ہوئے گا جب اللہ دے سامنے لیندا جائے گا اللہ تعالی اپنی نعمتاں نوں یاد کران گے تے اللہ کہن گے میں تینوں جوانی دتی میں تینوں جناب پیسہ دتا دولت دتی دس نہ بندیا اپنی جوانی نوں اپنی طاقت نوں کتے استعمال کر کے آیا ہے اے آخدا اللہ میں تیرے راستے دے اندر قربان کر کے آ گیا ہاں اللہ کہن گے کذاب دا تو جھوٹ بولنا ہے میاں میرے بندے گل سننا تو لوکاں نوں وہان واسطے لڑیا لوکاں نوں وہان واسطے شہید ہویا لوکی کہن بڑا جوان ہے بڑا طاقتور ہے بڑی جناب اس بندے اندر طاقت ہے بڑا جناب طاقتور انسان ہے لوکاں واسطے کردا رہیا لوکاں دی تعریفاں واسطے کردے آ رہیا آقا فرماندے نے اللہ فرشتے نوں حکم دین گے میرے فرشتے اس بندے نوں چک کے تے کسیڑ دیاں جہنم دے اندر سٹ دیو اخلاص بڑی بڑی جناب جہنم تو بچن دی یہ جناب بڑا بڑا سبب ہے آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے نمبر تے حافظ قرآن ہوئے گا اللہ تعالیٰ اپنی نعمتاں نوں یاد کران کہ میرے بندے میں تینوں آواز دتی علم دیتا دس کی کر کے آیا ہے تے بندہ کہے گا اللہ میں لوکاں نوں قرآن دی تعلیم دیندا رہیا میں لوکاں نوں تیرے نبی دے فرمان دی تعلیم دیندا رہیا میں جناب لوکاں نوں نمازاں پڑھن دی تعلیم دیندا رہیا اللہ کہن گے کذابتا تو جھوٹ بولنا ہے پیا تو تے جناب تقریر جناب بڑی پھوا کے اس واسطے کرتا ہے لوکی کہن بڑی آواز ہے بڑی لہب ہے بڑا جناب عالم ہے اللہ کہن گے میرے فرشتے ہو اینوں ہی اٹھیا کر کے کسیڑ دیاں جہنم اندر سٹ دیو تیسرے نمبر تے سخی ہوئے گا میرے محترم بھائیو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا سخی ہوئے گا اللہ یاد کراندے اپنی نعمتاں نوں میرے بندے میں تینوں مال دتا دولت دتی پیسے دتے گاڑی دتی بنگلہ دتا سب کچھ دتا دس میرے واسطے کی کر کے آیا ہے اے کہے گا اللہ میں تیرے گھر بنائے مسجداں بنائیاں بیوہ دے نال میں جناب اچھا سلوک کرتا رہیا پیسے دیندا رہیا یتیماں تے ہاتھ رکھدا رہیا پنڈ دے اندر فلائی کم کرتا رہیا علاقے دے اندر فلائی کم کرتا رہیا اے میرے اللہ میں قربانیاں دیندا رہیا میں سخاوت کرتا رہیا اللہ کہن گے کذاب دا جھوٹ بولنا ہے او تے جھوٹ ہے او دے مال ہزار 5000 10000 20000 لاکھ 50000 اس واسطے دینا ہے کہ جناب میری لوکاں دے اندر بلے بلے ہو جائے بھئی فلانا بڑا سخی ہے جی پیسے دیندا ہے 50000 دیتا سوئی اے میرے بھائی اس بندے نے لاکھ دی قربانی دتی ہے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہن کہ میرے فرشتو اینوں پھڑو تے اینوں بھی کسیڑ دیواں جہنم دے اندر سٹ دیو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جڑی ریاکاری ہے یہ بھی ایک قسم دا شرک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا جڑا بندہ ریاکار ہوئے گا لوکاں نوں وہان واسطے کام کردا ہوئے گا اللہ کہن گے جاؤ نہ بھول جا کے ثواب للہ جنہاں واسطے کردا رہے جاؤ نہ بھول جا کے للہ ثواب او جنہاں نوں بڑے بڑے سجدے کر کے وہاندا سنا جنہاں جناب جنہاں
تے ہر بری حج کرن جاندے نے، حاجی ہر سال ہی جاندے نے، حاجی جناب بڑے عمرے کردے نے جناب، حاجی بڑی حج کردے نے۔ میرے محترم بھائیو، جس کام دے اندر اخلاص نہیں، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے نو کسیٹ دیواں جہنم دے اندر سٹ دتا جائے گا۔ سب تو بڑی چیز میرے محترم بھائیو اخلاص ہے۔ جس بندے دے اندر اخلاص ہوئے گا، اخلاص دے نال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا ہوئے گا، اللہ کہیں گے میں اس بندے تے اپنی جہنم نو حرام کر دیتا ہے۔ جڑا بندہ لا الہ الا اللہ اخلاص دے نال پڑھدا ہے، لیکن ایک بندہ او دے اندر اخلاص نہیں، سخی ہے، قرآن پڑھتا ہے، عالم ہے، شہید ہے، جناب اپنی جان کو قربان کرتا ہے، او دے کوئی عمل قبول نہیں۔ تیسرے نمبر تے میرے محترم بھائیو، تیسرا سبب کی ہے جہنم تو بچن دا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا جڑی ہے اے جہنم دے عذاب تو بچن دا بہت بڑا سبب ہے۔ دعا بڑی بڑی اللہ دی نعمت ہے، اللہ سانو دعا کرن دی توفیق دیندا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مینوں قبولیت دا ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالی اس بندے نو توفیق نہیں دیندے جس بندے دی دعا نو قبول نہ کرنا ہوے۔ اللہ نے توفیق دی ہے نا دعا کرن دی تے قبول انشاءاللہ اللہ ضرور کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اپنے جڑے بندے نے نیک بندے جڑے نے انہاں دی صفات نو بیان کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ یہ جڑے اللہ دے نیک بندے نے، اللہ والے بندے نے، یہ تے اللہ کو دعا کرتے رہندے نے۔ اللہ والا بندہ جڑا نا عباد الرحمن رب دا بندہ جڑا ہے وہ تے رب کو دعا کرتا رہندا ہے۔ سردی ویلے جناب جدوں سارے لوگ ستے نے اے اپنے رب دے سامنے دعا کرتا ہے پیا، اے جناب انہوں پتہ چل گیا ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے دے والے دن ایک گھڑی ایسی ہے اس وقت دے اندر دعا کرو اللہ قبول کر لیندے نے۔ اے جڑا اللہ دا بندہ ہے اے وقت تلاش کرتا ہے کتے جناب نماز دے درمیان دے اندر، کتے جناب اذان تے نماز دے درمیان دے اندر، کتے میرے محترم بھائیو زور تو پہلا کتے اثر تو پہلا دعا کرتا ہے اللہ سانو جہنم دے عذاب کو بچا لے، اللہ سانو قبر دے عذاب کو بچا لے۔ اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح الجامع دی روایت پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل اللہ الجنت ثلاث مرات قالت الجنت اللہم ادخلہ الجنہ ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللہم اجرہ من النار۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دے کولوں دعا کرتا ہے اللہم ادخلہ الجنت الفردوس اللہم ادخلہ الجنت، تسی بھی پڑھ دو اللہم ادخلہ الجنت الفردوس اللہم ادخلہ الجنت الفردوس۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت بول کے کہتی اللہ جس بندے نو میرے اندر داخل کر دے۔ تسی تین باری پڑھیا نا، تین باری تسی پڑھیا نا، جنت خود بول کے آتی ہے ربا اس بندے نو میرے اندر داخل کر دے۔ اور جڑا بندہ پڑھتا ہے اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم بول کے کہتی ہے اللہ اس بندے نو میرے تو پناہ دے دے، اس بندے نو میرے کو دور کر لے۔ دعا دا کمال ہے یا نہیں؟ جہنم تو بندہ دعا کر کے بچ سکتا ہے یا نہیں بچ سکتا؟
اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے دعا جڑی ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انج اے دعا یاد کراندے کہ جویں قرآن دی کوئی سورت یاد بھی کراندے نے، ان کی دعا یاد کراندے کہ جویں قرآن دی کوئی سورت یاد کراندے نے۔ اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ سب دنیا دے اندر بھی پائیاں دے دے، اللہ دنیا دے بھی ساڈی تے اپنی رحمت کر دے تے اللہ سانو جہنم دے عذاب کو بچا لے، اللہ سانو جہنم دے عذاب کو بچا لے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم اتنی خطرناک ہوئے گی بندے دی چمڑی جناب لت جائے گی پھر نمی آ جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دعا کریں گے اللہ موت دے دے، فرمایا جائے گا لا یموت فیہا ولا یحیا۔ تو میرے بندیو دنیا تے رہ کے تسی جناب پہلے کام کرتے سو پھر کام کرتے سو، میں رب نے برداشت کیتا ہے اج ہوں جناب کرتے رہو سڑتے رہو، میں تانوں معاف نہیں کرنا، کیونکہ دنیا وچ رہ کے نہ تسی جوانی دے اندر نہ بڑھاپے دے اندر میرے در تے آئے ہو، میری جہنم تو نہ تسی پناہ منگی ہے نہ اپنے گناہاں نوں معاف کروایا ہے، غفلت دے اندر زندگی گزار کے آ گئے ہو، ہن یہ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ زندگیاں جو زندگی ہوئے گی نہ موتاں جو موت ہوئے گی۔ اس وقت یہاں تو پہلے تیاری کرنی چاہیے آہلا واقعہ اور آہلا سبب جیڑا اسی اختیار کریں گے، سبب بڑے دے نے لیکن وقت مختصر آہلا سبب بیان کر کے اجازت چاہوں گا کہ وہ کیڑا سبب ہے جڑے سبب دی وجہ سے اللہ تعالیٰ سانو جہنم دے عذاب کو محفوظ فرما لے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جو قیامت کا دن ہوئے گا جہنم دے اوپر پل صراط نو رکھ دیا جائے گا۔ اگر اس منظر کو یاد کریے، اگر سانو یقین ہے اس منظر کو یاد کریے کہ جتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی جڑے نے وہ بھی اوتھے نہیں بولن گے، عام بندہ تے دور بات ہے، ہر بندے نو اپنی اپنی پئی ہوئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بڑی پیاری بیوی سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا اے اللہ دے نبی جی کل تسی سانو یاد رکھو گے کہ نہیں یاد رکھو گے؟ آخیا عائشہ انہاں موقعاں تے نہیں میں کسے نو یاد رکھاں گا جدوں جناب نام اعمال تلدا ہوئے گا، میزان لگا ہوئے گا، اور جدوں نام اعمال سجے ہاتھ اندر تے کھبے ہاتھ اندر پھڑائے جان گے، اور فرمایا اس وقت بھی میں نہیں یاد کراں گا جس وقت پل صراط کو گزرنا ہوئے گا، پل صراط بھی تو گزرنا ہوئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں جڑا مومن بندہ ہوئے گا اللہ کو ڈرن والا ہوئے گا، تقوی والا انسان جڑا ہوئے گا اللہ کہتے ہیں اسی پرہیزگاراں تے بچا لواں گے، لیکن جڑے گناہگار نے سر کشنے جناب ایک غلطی کرتے ہیں معافی نہیں منگتے، غلطی تے جناب غلطیاں کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ کہتے ہیں اسی انہاں نوں اٹھنیاں دے پال تے چھڑ دیواں گے۔ اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑے کئی ایسے بھی ہوں گے کہ جڑے پل صراط کو گزرن دے تو انہاں نوں پتہ ہی نہیں چلے گا، ایڈی سپیڈ دے نال گزر جان۔ اور کئی ایسے گناہگار ہوں گے جڑے جناب گزرن گے تو انہاں نوں کل کھبن دے انہاں دے پیراں دے اندر غلطیاں نہیں کیتیاں ہونگیاں لیکن گزر جان گے۔ اور کئی ایسے ہوں گے جڑے جناب کڑیس کڑیس کے سپول تو گزرن گے۔ اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی ایسے بھی بد نصیب بندے ہوں گے جڑے جناب پیر رکھن دے تے دو ٹوٹے ہو کے جہنم دے اندر گر جان گے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں پوچھا گیا اے اللہ دے نبی کیڑیاں او چیزاں نے جنہاں دی وجہ تو اسی جنت وچ داخل ہو سکنے ہاں؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ دے گناہ ڈردے رہو تے لوگاں دے نال اچھا سلوک کردے رہو۔ اللہ دا ڈر، اللہ دا خوف اور حسن اخلاق دی وجہ تو تسی جہنم کو بچ سکتے ہو۔ اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں پوچھا گیا اللہ دے نبی جی دسو نا کنا چیزاں دی وجہ تو بندہ جہنم اندر چلا جائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک منہ تے دوجی شرمگاہ۔ منہ جڑا ہے یہ تے جناب چگلیاں غیبتاں کسے دی عیب تراشی جناب اسی کرنے ہاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہ دی وجہ تو اور شرمگاہ دی وجہ تو چوکھے لوگ جڑے ہوں گے تے جہنم اندر چلے جان گے۔ میرے محترم بھائیو جہنم تو بچن دے بڑے اسباب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ 40 دن تکبیر اولا دے نال نماز پڑھتا ہے اللہ تعالی جہنم کی آگ دے تے حرام لکھ دیندے ہیں۔ اور اس تو بعد جڑی منافقت ہے نفاق جڑا ہے اس بندے کو دور کر لیندے ہیں۔ اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز جڑا بندہ پڑھتا ہے پانچ وقت آ کے تکبیر اولا دے نال آ کے اور جڑا عصر دی نماز تے ہمیشگی کرتا ہے نبی پاک فرماتے ہیں جڑا عصر دی نماز کو قیادگی دے نال پڑھدا ہے اودے تے بھی جہنم حرام ہے۔ جڑا فجر دی نماز ہمیشگی نال پڑھدا ہے اودے تے بھی جہنم حرام ہے۔ میرے محترم بھائیو ایک گل یاد رکھیا جی جویں اسی زندگی گزارنے ہیں پے اسی آندے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا مسلماناں دے گھر وچ پیدا ہوئے ہیں جنت وچ ٹر جان دے سکم سکے سی بیٹھے جناب کوئی کام نہیں۔ یہ مطلب بھلا کی ہے یہ مثال اس طرح ہے کہ جویں جناب کوئی بندہ دریا دے کنارے تے بیٹھا ہوئے نا تے پیاسا مار کے اس تے بڑا افسوس ہوتا ہے یار اینوں پانی دا گھٹ پینا بھی نصیب نہیں ہے۔ اسی سمجھو دریا دے سمندر دے کنارے تے بیٹھے ہیں، علم ساڈے کول ہے، اسلام ساڈے کول ہے، جہنم تو بچن دے اسباب ساڈے کول ہیں، لیکن اگر اسی جہنم تو پھر بھی نہ بچے جہنم تو بچن کی دعاواں اسی نہ کیتیاں میرے محترم بھائیو پھر ساڈے تے افسوس اس طرح ہے کہ جویں دریا دے کول ہوندیاں سمندر دے کول ہوندیاں اللہ پیاسا مار دے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ